بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں اللہ آدم استعمال ہوا ہے، یہ الفاظ استعمال ہوا۔ اصل میں اللہ آدم استعمال ہوا، یعنی آدم سمت ہے، آدم سمت ہے کعبے کی طرح۔ اصل سجدہ رب تعالیٰ کو ہوا، اصل سجدہ رب تعالیٰ کو ہوا، مگر ملائک کو تحقیق کے لیے آدم کی طرف رخ کرنا ضروری تھا۔ ملائک کو یعنی فرشتوں کو آدم کی طرف جھکانا ضروری تھا۔ یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا، یعنی یہ شریعت کا حکم نہیں تھا، بلکہ ایک ناؤ کو دوسرے ناؤ کے سامنے جھکانے کا حکم رب تھا، جو عالم ارواح میں دیا گیا تھا۔ یہ پہلے ہوئے سو عالم ارواح میں جب سجدہ کرایا آدم کو۔ شرعی احکام کا تعلق تو ہماری اس دنیا سے ہے، یعنی دنیا میں آئے کے بعد میں شریعت بنی۔ بس یہ سلطان حقیقی کے نائب کو سلامتی زمین پر پیشانی رکھنے کا سجدہ یہاں ثابت نہیں ہوتا، جو ہماری زمین پر اور ہماری شریعت میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ البقرہ آیت نمبر 34۔ اپنی بڑائی ہانکنے والے گھمنڈی لوگ اللہ کا تقرب نہیں پا سکیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، سجدے میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت کو پڑھنے یا سننے پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں 14 مقامات پر سجدہ تلاوت حنفی فقہ کے لحاظ سے واجب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سنت ہے، اور یہ سجدہ تلاوت کی ان کے یہاں تعداد 15 ہے، اور سورہ حج میں حنفی کے نزدیک ایک سجدہ واجب ہے، اور شافعی مسلک میں سورہ حج میں 2 سجدے مانے گئے ہیں۔ یہ ان کے اماموں کے صحبت میں ان کے دور میں، اس لحاظ سے پورے قرآن شریف میں حنفی مسلک سے 14 سجدے واجب ہیں، اور شافعی مسلک میں 15 سجدے سنت مانے گئے ہیں۔ العرفہ آیت نمبر 206۔ اور رہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سجدے کی بات، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سجدہ از تراری تھا، یعنی بے اختیار ہو کر جھک گئے۔ بھائیوں نے اس بھائی کو دیکھا جسے کنویں میں ڈالا، بچپن میں ستایا تھا، اور بھائیوں کے دلچسپی نکالنے ہی کی وجہ سے یہ جیل جانا پڑا تھا۔ یہی بھائی جب مصر کا بادشاہ بنا تو منہ در منہ چوری کہا، اسی کے حضور اناج مانگنے آئے، حتیٰ کہ بھوک اور تنگی کی وجہ سے خیرات بھی مانگی، اور جب یہ بھید کھلا کہ بادشاہ مصر تو وہی اپنا بھائی یوسف ہے۔
جو برسوں تک اپنی ایجاد رسانی کا شکار رہا تو اپنے کیے کیسے قوت پر اس قدر شرمندہ ہو گئے، اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے، لہذا جیت کے بارے میں بے سخت سجدے میں گر پڑے۔ جو باغیوں کا ایک بے ارادہ عمل تھا، یہ کسی غیر اللہ کو سجدہ جائز کرنے کا حکم بتانے والی آیت نہیں ہے، بلکہ ماضی کا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ قرآن نے اس کا صرف ذکر کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بریلوی علماء ایک رائے بھی دے لی جائے تو مولوی احمد رضا خان صاحب کے ترجمے کے حاشیے میں مفتی محمد خان صاحب لکھتے ہیں، یعنی والدین اور 11 بھائی، یہاں سجدے سے وہی حرفی سجدہ مراد ہے، یعنی پیشانی زمین پر رکھنا۔ بلا دلیل قرآن کی آیت میں تعویل نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے جو مشائخ کے زمانہ اس آیت سے سجدہ تعظیم کا جو ثابت کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مریدوں کو سجدہ کریں، اپنے مریدوں کو سجدہ کرائے، مریدوں سے اپنا سجدہ کروایا کرے، کیونکہ یہاں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ باپ نے فرزند کو یا پیر نے مرید کو، بہرحال یہ سجدہ اضطراری تھا کہ سجدہ عبادت اور نہ تعظیم۔ یوسف آیت نمبر 12 یوسف آیت، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہو، کیسا بھی بڑا ہو، چھوٹا ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، اسے لازم ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے پیشانی ڈال کر سجدہ کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔